آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے، ایک دین ہے، ایک طریقہ ہے اور لکھت کتابیں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتھاؤں میں ہم نے سن لیا کہ دین ایسا ہے ویسا ہے۔ ہمارے پاس مکمل کتاب ہے، اور وہ بھی جس نے دین سکھایا ہے، جس نے دین بتایا ہے، جس کے دین پر ہم ہیں، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے طے کیا ہے کہ ہم کس دین پہ چلیں گے، ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہمارے عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، ہمارے معاملات کا، ہمارے تجارت کا، ہمارے دوا اور علاج کا طریقہ کیا ہوگا، وہ سارا کچھ اسی نے طے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کو یہ اختیار ہے کہ وہی بتائے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنے والے پیغمبر کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے حکموں پر کیسے عمل کیا جائے گا، اللہ کے دین کو کیسے سمجھا جائے گا اور کیسے اپنی زندگی میں لایا جائے گا، وہ سارا کچھ عملی پریکٹیکل ہمارے پاس موجود ہے احادیث کے طور پر۔ یعنی ہمارے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی پوزیشن دیکھ لیں، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اپنی پوزیشن دیکھ لیں۔ سماجی اور سیاسی تو سب کو معلوم ہے ہماری حیثیت کیا ہے، دین میں بھی ہماری حیثیت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دین میں ہماری کتنی حیثیت ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ کوئی دوسرا آدمی نہ لگائے تو بہتر ہے، اور نہ لگانا بھی نہیں چاہیے۔ سب آدمی اپنے بارے میں دین میں ہم کہاں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے تو ہم پائیں گے کہ نہ تو ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، نہ تو مکمل دینداری ہمارے اندر آ پائی ہے کہ ابھی ہماری موت ہو جائے، آج کے دن ہماری موت ہو جائے تو ہم یہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ کیا ہماری دینداری ہمیں اللہ کے سامنے نجات دے لے جائے گی، اللہ کو راضی کر لے جائے گی۔ ایسی دینداری، ایسی نمازیں، ایسے ہمارے ذکر و اذکار، ایسی ہماری مسجدیں، ایسے ہمارے گھرانے ایسے بن پائے ہیں؟ نہیں۔ اور سیاسی اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو تولیں گے، سماجی اعتبار سے اپنے آپ کو تولیں گے، تو ہمیں تو کھسیاہٹ محسوس ہوتی ہے، کھسیا جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہمیں طریقہ بتایا تھا، جو راستہ دیا تھا، تو دین دیا تھا، اس میں کمی ہے یا ہم نے اس سے الٹ کسی اور پلیٹ فارم کو اپنایا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت میں مکمل صرف دین نہیں دیا، بلکہ ایک اسوہ اور نمونہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور یہ ضمانت دی تھی کہ جو لوگ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنے والے کامیاب ہوں گے، اور کامیاب ہو کر کے دکھایا صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں نے، ان کے بعد کے مسلمانوں نے، ان کی کامیابی ہمارے سامنے ہیں۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ عرب و عجم کے مالک ہو گئے وہ لوگ۔ آج ہم خود اپنے گھر کے مالک نہیں ہیں، اپنے مالک بھی نہیں ہیں، جب چاہا جائے گا آپ کو اٹھوا لیا جائے گا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم نے فالٹ کہاں کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اللہ ہماری غلطی یہ ہے، اللہ ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہدایت دے دے۔
یہ ہماری ذمہ داری. کوئی آ کر کے ہمیں یہ بتانے والا نہیں ہے. کوئی بتائے گا نہیں کہ میاں صاحب یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں. بتائے گی تو اللہ کی کتاب بتائے گی. ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ رب العزت نے ہم سے کیا چاہا تھا اور ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے اپنا ٹریک ہی بدلا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجدوں میں آنا سوائے رہبانیت کا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کا نہ تو ہمارے سماج پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ ہمارے دلوں میں کوئی بدلاؤ آ رہا ہے, نہ ہمارے خاندان بدل رہے ہیں, نہ ہمارے خاندانوں میں نرمی ہے. کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بہروپیہ بن کر کے ہم صرف اللہ کے سامنے دکھاوا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سچائی ہے میرے بھائیوں, اور اس پر غور کرنا پڑے گا, نہیں تو زمانہ تلوار لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے کوئی قوم برباد کب ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے تھوڑے ایک نئے انداز سے. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو ندی نالے بہہ نکلتے ہیں, اور پھر وہ اکٹھا ہو کر کے ایک بڑی دھارا بن کر کے ندیوں میں بہتے ہیں اور اپنے ساتھ جھاگ بنا لیتے ہیں, جھاگ کو اٹھا لیتے ہیں. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار حلية او متاع زبد مثله. اور اسی طرح کا جھاگ اس دھات میں بھی بنتا ہے جس کو ہم زیور بنانے کے لیے, برتن بنانے کے لیے تپاتے ہیں, تو اس میں بھی جھاگ بن جاتا ہے. اللہ رب العزت کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے, نقشہ کیا کھینچا گیا, اس پہ آپ غور کریے گا. آسمان سے بارش ہوتی ہے, ندی نالے چھوٹے چھوٹے نالے بہہ کر کے ندیوں میں پہنچتے ہیں, ندیوں میں دھارا بہتا ہے اور ان پانی کے بہنے کی وجہ سے جھاگ بن جاتا ہے. جھاگ ہم جو سونا چاندی یا جو میٹل تپاتے ہیں, گلاتے ہیں اور برتن بنانے کے لیے, زیور بنانے کے لیے, اس میں بھی جھاگ بن جاتا ہے. فاحتمل السيل ومما يوقدون عليه في النار حلية ومتاع زبد مثله كذلك. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے. یہ مثال ہے, ایک جھاگ ہے اور ایک دھات ہے. ایک جھاگ ہے اور ایک پانی ہے. ایک طرف پانی ہے اور اس پر جھاگ بن گیا, ایک طرف دھات ہے اس پہ بھی جھاگ بن گیا. اللہ رب العزت مثال بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اس مثال کا مقصد آگے بتایا گیا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. پھر جو جھاگ ہوتا ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے وہ جھاگ. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور جو چیز فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے, جو انسانوں کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے, وہ رک جاتی ہے, وہ مٹتی نہیں ہے. كذلك يضرب الله الامثال. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. یہاں دو چیزیں بیان کی گئی. ایک چیز ہے کہ دنیا کو فائدہ دینے والی چیز, اور دوسری ہوتی ہے جس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. جس چیز سے دنیا کو فائدہ ملتا ہے وہ اس کو روک لی جاتی ہے, وہ مٹتی نہیں ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے, اس کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں, اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور جو چیز دنیا کو فائدہ دینے والی نہیں ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے مٹ جاتی ہے, اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. جیسے کہ جب دریا میں باڑھ آتی ہے, پانی بارش ہوتی ہے, باڑھ آتی ہے, تو وہاں بھی جھاگ بنتا ہے. جھاگ مٹ جاتا ہے لیکن پانی کام آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم کسی دھات کو تپاتے ہیں تو وہاں بھی جھاگ بنتا ہے. جھاگ کو یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا اس کو مٹا دیا جاتا ہے, وہ مٹ جاتا ہے, دھات کام آتا ہے. اور یہ حق و باطل کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کیا. ظاہر سی بات ہے,
جھاگ بنی ہوئی ہے ہماری قوم آج. چاہے علم کو لے لے اور چاہے دین کے علم کو لے لیں، چاہے دنیا کے علم کو لے لیں، دونوں طرف جھاگ ہی نظر آتا ہے ہمیں. ہم جھاگ بن چکے ہیں. اور یہ بارش کی مثال آسمانی علم سے ہے. کیونکہ اللہ نے مثال بیان کیا نا، تو اس مثال کی تمثیل اور اس مثال کے بارے میں ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ آسمان سے جو بارش نازل ہوئی اور یہ لوگوں کے کام آ گئی، یہ آسمانی علم سے اس سے مراد آسمانی علم ہے. اور جو ہم دنیاوی میٹل کو تپاتے ہیں، اس کی جو اللہ رب العزت نے مثال دی، یہ دنیاوی علم سے ہے. اور دونوں علم میں یا تو اس علم کا لینے والا دنیا کے کام آئے گا یا پھر جھاگ بن کر کے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. ہم نے جھاگ کا ٹریک پکڑا ہوا ہے. اور ہم جھاگ بنے کیسے؟ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کا ایک طریقہ ہے. کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، سکھائے، پورا مسئلہ بتایا. یعنی اللہ کی طرف سے اللہ نے سکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا. آج ہم ویسے پڑھتے ہیں. علم حاصل کرنا بھی اللہ نے سکھایا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا. پچھلے خطبے میں نے استقامت کے بارے میں کچھ چند باتیں آپ کو بتایا تھا، اور یہ سمجھانے کی کوشش کیا تھا کہ آج ہمارے دین میں اگر ہمارے پاس استقامت نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے لا علم ہونا، علم کی کمی ہونا، علم سے دور ہونا. اور اگر جو کچھ لوگ علم حاصل بھی کرتے ہیں تو وہ علم کے نام پر جھاگ بنتے ہیں. جھاگ، دنیا کو فائدہ دینے والی چیز نہیں بن پاتے. آج میں اسی بات کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں کہ آخر ہمارے جھاگ بننے کی وجہ کیا ہے. سب سے بڑی وجہ، چونکہ عبادت میں تو سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز کیسے پڑھتا ہے، اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے، اس طرح عبادت کر لیتے ہیں. لیکن علم حاصل کرنے کے نام پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے الگ ٹریک پکڑا ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا آپ سے، اللہ رب العزت نے علم سیکھنے کا حکم دیا کیوں تھا؟ اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو ہو سکتا ہے، امید ہے کہ ہم ٹریک پہ بھی آ جائیں. آسمانی علم کا بھی سپورٹ کیا اللہ نے اور دنیاوی علم کا بھی سپورٹ کیا. دنیاوی علم بھی سیکھنا ہے. آسمانی علم کیا کرے گا ہمارے لیے؟ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک لا ہے، قانون ہے. لیکن ہم زندگی میں کریں گے کیا؟ قانون کو کہاں اپلائی کریں گے؟ اپلائی کہاں کریں گے؟ آپ کو اس قانون کو تجارت میں اپلائی کرنا ہے، آپ کو اس قانون کو میڈیکل سائنس میں اپلائی کرنا ہے، آپ کو اس قانون کو فلکیات میں اپلائی کرنا ہے، فزکس میں اپلائی کرنا ہے. دنیا کے تمام شعبے ہیں، ان شعبوں کو اپلائی کرنا ہے. قانون تو ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اپلائی کہاں کرنے جائیں گے؟ اس کے لیے ہم اندھے بن گئے. سوچئے میرے بھائیوں، میں اگر غلط ہوں تو آپ ٹوک دینا ابھی خطبے کے بعد. پوری آزادی ہے، بلکہ میرا حق ہے، یہ میرا پرسنل رائٹ ہے کہ اگر میں کچھ غلط ہوں تو آپ میرا دامن پکڑ کر کے آپ بول دیں کہ مولانا صاحب آپ یہ غلط بول گئے. کیونکہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ بہروپیہ بننے کے چکر میں، راہب بننے کے چکر میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اخلاص کے ساتھ دین حاصل کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت حاصل کرنا ہے، اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اصل یہ ہے میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیوں علم حاصل کرنے کو کہا گیا؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کو ہمیں سمجھ میں آئے، وہ کتنا بڑا ہے، ہم کو پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اب تو الحمدللہ ایسے علم اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ آپ اللہ کی کبریائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ آج ہمارے سامنے کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی معجزہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو سچ ثابت کرنے والے ہمارے پاس بہت سارے مشاہدات ہیں، بہت سارے تجربات ہیں، جن کو ہم کر کے آنکھوں سے اس کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کیا، ہم نے کیا کہہ دیا؟ یہ تو انگریزی تعلیم ہے، یہ تو باہر سے آیا ہے، یہ تو دنیاوی تعلیم ہے۔ چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہم نے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ انگریزی تعلیم جو آپ جس کو انگریزی تعلیم کہہ کر کے اور پلہ جھاڑ لیتے ہیں نا کہ ہم تو مولوی بنیں گے، ہم تو حدیث پڑھیں گے، ارے حدیث تو کس بات کے لیے پڑھے گا؟ حدیث کھانے کے لیے، اور کھا رہے ہیں لوگ۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تو کس شعبے میں کام کرے گا؟ اس کے لیے اسپیشلٹی تیرے اندر ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو تو بہروپیہ ہے، بہروپیہ۔ ابھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے مثال دوں گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا بہت زیادہ میں ہائپر ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آؤں کے آؤں ٹیڑھا ہے، سب الٹے ہیں، جس کی بھی پوچھ اٹھاؤ وہی نظر آتا ہے، اس لیے ہائپر ہو جانا پڑتا ہے میرے بھائیوں، مجھے معاف کریے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے علم کا جو مطالبہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلھا سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور یہ اشارہ تھا اس بات کے لیے کہ اے انسان، تجھے کائنات کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں جان جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کا بنانے والا ہے اس کے بارے میں آپ جان جائیں گے۔ یہی تو، بنانے والا ہمارا کتنا بڑا ہے، اس کی کسی ایک چیز پر آپ کو اسپیشلٹی حاصل کرنی ہوگی، تب تو نہ سمجھ پائیں گے کہ بنانے والا کتنا بڑا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی آنکھوں سے محسوس دیکھ سکیں، اپنے احساس میں اس کو دیکھ سکیں کہ واقعی اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے علم کا مقصد کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، اور دوسرے علم جس میں اللہ کو پہچاننے میں صرف آسمانی علم نہیں شامل ہے، بلکہ دنیاوی علم بھی شامل ہے، جو اس آسمانی علم کو تجربے کر کے دکھا دیتا ہے، حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو۔ یہاں چلیے، پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ کتاب العلم کی روایت ہے غالباً، کسی رات میں آپ نے کچھ آوازیں سنی، چڑچڑاہٹ کڑکڑاہٹ کی آوازیں سنی، کچھ لوگ آواز بھی لگا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا ہے، کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کچھ لوگ کھجوروں میں تہنیک کر رہے ہیں، وہ جفت کر رہے ہیں، نر اور مادہ کھجوروں میں نر اور مادہ بھی ہوتا ہے، جو لوگ بوٹنی جو لوگ پڑھے ہوں گے
تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر بھی کراس ہوتا ہے، پھولوں میں بھی کراس ہوتا ہے، تو وہ لوگ کراس کروا رہے تھے. اس کے لیے آوازیں آ رہی تھی، چونکہ دو پیڑوں کو ایک ساتھ ملانا رہتا ہے تو ادھر سے کھینچ رہے ہیں ادھر سے کھینچ رہے ہیں، تو اس طرح سے جفت کراتے تھے. حالانکہ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ جفت کراتے تھے وہ لوگ، ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ باٹنی پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے پودوں میں کراس ہوتا ہے، جیسے مرد عورت میں کراس ہوتا ہے تب بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسی پودوں کے اندر بھی کراس ہوتا ہے. اب اللہ نے کئی ذریعے بنائے ہوئے ہیں الگ الگ، آپ خود سے بھی کراس کروا سکتے ہیں. تو وہ لوگ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار کیا ضرورت ہے اس کی، نہ کرے تب بھی تو کھجور ہونا چاہیے، ہو جائے گا. ایسا آپ نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس کی. دوسرے سال لوگوں نے کہا چھوڑ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جب کہہ دیا ہے تو مت کرو. تو کھجور کم پیدا ہوا. پھر لوگ آئے آپ کے پاس کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ کریں تب بھی تو ہو جائے گا. تو لوگوں نے نہیں کہا تو اس سال کھجور کم آیا ہے، بہت کم آیا. تو آپ نے فرمایا سنو، میں حرام حلال بتانے کے لیے آیا ہوں، دین بتانے کے لیے آیا ہوں. دنیا کا علم، دنیا سکھانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. اور جو کچھ تمہیں فائدے کی چیز ہو، جو کچھ دنیاوی اعتبار سے تمہیں فائدہ لگتا ہو اس کو تم اپنا لو، اس میں تمہیں میرے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حدیث آسمانی علم کا مقصد ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، صرف یہ ہے. اور اس کے بعد قانون کیا اپنائیں گے ہم، ہماری سوچ کیسی ہوگی، ہماری تھیری کیا ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں قرآن حدیث. لیکن تجارت کیسے کرنا ہے، حرام و حلال بتا دیا گیا. اب تجارت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوگا، یہ تھوڑی قرآن حدیث بتائے گا. یہ تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو جاننا پڑے گا اور آپ کو آگے بڑھ کر کے حاصل کرنا پڑے گا. اس کو ہم نے اپنے علم سے دور ہٹا دیا اور کہہ دیا یہ غیروں کی تعلیم ہے. یہی نا، مدینے میں وہی مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، حدیث سنتے تھے، پھر جا کر کے اس وقت اب ان کی جو سب سے بڑی تجارت ہوتی کھیتی کرتے تھے، وہی جنرل بنے، وہی گورنر بنے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں پڑھتے تھے وہی گورنر بنے. وہی انہی لوگوں نے مدینے میں بھگا دیا گیا تھا ان کو. مدینے سے آنے کے بعد پھر مکہ فتح کیا، اور صرف مکہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بنے، حکومت کیا، بڑے بڑے سپہ سالار بنے. آج ہم ایک IAS بننے کے لیے ڈرتے ہیں کہ محنت کرنا پڑے گا. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے ہم ڈرتے ہیں کہ پیسہ لگانا پڑے گا، کہیں چٹنی روٹی نہ کھانی پڑے. ہم اپنے بچوں کو انجینئر تک نہیں بنا سکتے. اور یہ سوچتے ہیں کہ صرف مسجد میں 5 بار آنے جانے سے ہمارا معاملہ اللہ کے یہاں حل ہو جائے گا. اگر یہی اسلام ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ ہاں مولوی صاحب یہی اسلام ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جھاگ مت بنو. آج مسلمان قوم جھاگ بنی ہوئی ہے تو یہ جان لو جھاگ مٹنے کے لیے ہوتا ہے. جھاگ سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے دنیا اسے مٹا دیتی ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وقت نہیں رہا. ابن ماجہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کا ایک لمبی حدیث ہے کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، کیا کہا گیا ہے، کیا علم حاصل کرنا ہے، کیسے علم حاصل کرنا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. جب ایسا کرنے لگتی ہے الا صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے شخص کو مسلط کرتا ہے جو ان کی قوم سے نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ مسلط ہو کر کے ان کے ساری چیزوں کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھیننے کی کوشش کرتا ہے، چھیننے لگتا ہے.
یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں کوئی کسی مولوی یا اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان کیا الفاظ ہے کہ جب لوگ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ٹریک کو چھوڑ کر کے اپنے منمانی سے دین حاصل کر رہے ہیں، اپنے منمانی دنیا حاصل کر رہے ہیں، اپنے منمانی اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں اپنے منمانی، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسے قوم کو، ایسے شخص کو مسلط کرتا ہے جو ان کے قوم میں سے نہیں ہوتا، اور وہ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ ان کے سارے اختیارات کو، ان کے پاس جو کچھ ہے سلب کر لیتا ہے، چھینتا ہے، تاکہ ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ مالکی ہمیں حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔